آج میں آپ کو اپنے آپ پر گزرنے والے ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی۔ ہوئے سفید رنگ کا فراق پہن کر لال رنگ کے جوتے، سر پہ چمکتا ہوا تاج اور میرے پیچھے پہاڑ بھی ہیں۔ بادل میرے گرد گھوم رہے ہیں، میں ہنس رہی ہوں، خوشی کے مارے گا رہی ہوں۔ ایسے میں اچانک منہ پہ پانی پھینکا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آسمان میں کسی نے پتھروں کی بارش کر دی ہو، مگر آنکھ کھول کر دیکھا تو امی تھیں۔ غصہ اتنا زیادہ آیا تھا کہ اگر کوئی یہ کہتا کہ میں تمہیں بہت بڑا گھر دوں گا، بس تمہیں کسی کو مارنا ہوگا، میں تھوڑی دیر نہ رکتی۔ چھٹی کا دن تھا، کھڑی ہو گئی، امی سے پوچھا کہ پانی پھینکنے کی کیا ضرورت تھی۔ السلام علیکم۔ آج میرا نام دعا فاطمہ ہے اور میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں پڑھتی ہوں۔ میں جماعت ہفتم کی طالب علم ہوں اور آج میں آپ کو اپنے آپ پر گزرنے والے ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی۔ میرا واقعہ، اس کا نام ہے، عنوان ہے کام بگڑنا۔ واہ واہ واہ، کتنا زبردست خواب ہے۔ آسمان میں اڑتے ہوئے سفید رنگ کا فراق پہن کر لال رنگ کے جوتے، سر پہ چمکتا ہوا تاج اور میرے پیچھے پہاڑ بھی ہیں۔ بادل میرے گرد گھوم رہے ہیں، میں ہنس رہی ہوں، خوشی کے مارے گا رہی ہوں۔ ایسے میں اچانک منہ پہ پانی پھینکا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آسمان میں کسی نے پتھروں کی بارش کر دی ہو، مگر آنکھ کھول کر دیکھا تو امی تھیں۔ غصہ اتنا زیادہ آیا تھا کہ اگر کوئی یہ کہتا کہ میں تمہیں بہت بڑا گھر دوں گا، بس تمہیں کسی کو مارنا ہوگا، میں تھوڑی دیر نہ رکتی۔ چھٹی کا دن تھا، کھڑی ہو گئی، امی سے پوچھا کہ پانی پھینکنے کی کیا ضرورت تھی۔ امی نے بتایا کہ وقت بہت زیادہ ہوا ہے، جا کے دودھ لاؤ تاکہ چائے بنا سکوں۔ مجھے اور زیادہ غصہ آیا، سوچ رہی تھی کہ دوسری بہنیں بھی ہیں، میں ہی کیوں لاؤں، اگر نہیں لایا تو امی میری برائیاں کرتی ہیں۔ مجبوراً ایک چھوٹی سی بالٹی لے کر کھنچ چل پڑی۔ مجھے کسی کے گھر سے لانا تھا۔ راستے میں اگر اچھی جگہ دیکھتی تو وہاں لیٹنے کا سوچتی۔ نیند اتنا زیادہ تھا کہ جگہ جگہ چکر آتا، آنکھیں کبھی دیر تک بند ہوتے تو کبھی کھلتے۔ دودھ لے کر واپس آتے وقت سونے کے خوابوں میں تھی کہ اچانک میرے پاؤں کسی پتھر سے ٹکرا کے گر پڑی۔ دودھ آدھا ہی گر گیا تھا۔ اس وقت میں نے سوچا کہ امی مجھے قتل کریں گی۔ دودھ تو پہلے سے ہی کم تھا۔ میرے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے تھے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اسی آنٹی نے مجھے اتنا دیا ہے، مگر میری جھوٹ پکڑی بھی جا سکتی ہے۔ میں گھر نہ جاؤں تو چائے کس طرح بن جائے گا؟ فضول میں وقت ضائع کرنے سے امی کی پٹائی بہتر ہے، یہ سوچ کر گھر آ گئی۔ گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے میرے ہاتھ اور پاؤں کسی ٹریکٹر کی طرح ہل رہے تھے۔ کوشش کرتی رہی کہ امی کو بالٹی پکڑا کے کہیں دور جاؤں، مگر امی سامنے ہی آ گئی اور بولی، آج دودھ کم کیوں دیا ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ راستے میں کسی پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے گر گئی تھی۔ امی نے جواب دیا کہ آئندہ دیکھ کر چلو، اندھی تو نہیں ہو ویسے؟ میں حیران ہوئی، سوچ رہی تھی کہ آج یہ سورج غروب سے کیسے نکلا۔ پہلے اگر ایسی غلطی ہوتی تو امی مجھے مارتی، لیکن شکر ہے کہہ کر جب چائے بنا تو ٹی وی دیکھتے دیکھتے اتنی دلچسپ تھی کہ اچانک چائے ہاتھ پر گر گئی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھ پر آسمان سے بجلی گر گئی ہو۔ میرے جسم کا ہر ایک حصہ کسی مشین کی طرح ہل رہا تھا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ہاتھ پورا نہیں جلا۔ مرہم پٹی کے کچھ دیر بعد کافی ٹھیک ہو گئی تھی کہ امی نے کہا کہ ویسے بھی تمہارا ہاتھ ٹھیک ہوا ہے، کھن جا کے گائے کو گھاس پانی دو۔ امی تو یوں کہہ رہی تھیں کہ جیسے گھر میں کام کرنے کے لیے صرف میں ہی ہوں۔ چونکہ امی یہ کہتی کہ تمہاری باقی بہنیں کام کر رہی ہیں، تم نے کچھ کیا نہیں، اب تمہیں جانا پڑے گا۔ یہ کہنے سے پہلے میں نکل پڑی۔ میں نے اپنے کندھے پہ کچھ گھاس بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں کھن پہنچنے ہی والی تھی کہ راستے میں گائے کا بچہ تھا۔ میں نے بنا کسی ڈر کے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا اور جانے کی کوشش میں مارا اور میرے ہاتھ سے گھاس بھی نیچے گر گئی اور میں خود بھی گر گئی۔ ہاتھ اور ٹانگ کا درد دونوں ملا کے مجھے رونا آ گیا، مگر روئی نہیں۔ اس نے کچھ گھاس بھی کھائے، باقی والے نیچے میں نے اٹھائے اور اسے مارنے کے لیے قریب گئی اور ڈر کے واپس آ گئی۔
اور اس کو میں نے ایک پتھر سے مارا مگر شاید اس پر کوئی اثر نہ ہوا، گھاس بھی کم رہ گئے۔ میں کھن پہنچ کر گائے کو گھاس دیتے ہوئے جب دروازے کو غصے سے مارا تو الٹا میرے ہاتھ میں درد ہوا۔ کھڑی ہو کر پیچھے مڑی دیکھا تو ایک گائے قریب آ چکا تھا۔ اس کے سینگ بالکل کسی ہاتھی کے سینگ کی طرح تھے۔ میں یہ سوچ کر ڈر گئی کہ اب یہ میرے پیٹ میں بہت بڑا سوراخ کرے گا۔ میرے ذہن میں صرف منفی خیالات آ رہے تھے۔ دائیں طرف دیکھا تو جگہ نہیں تھا، آگے دیکھا تو بہت سارے گھاس تھے، بائیں طرف دیکھا تو وہ گائے تھا، بھاگنے کے لیے تھوڑا سا بھی جگہ نہ تھا۔ اس کم وقت میں میرے دماغ میں کچھ بھی نہ آیا اور نہ ہی کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ گائے کے پیچھے ایک خاتون تھی، وہ بولی کہ یہ مارتا نہیں ہے، ڈرو مت، لیکن مجھے یقین نہ آیا کہ اتنا بڑا گائے کیسے نہیں مارے گا۔ میرے زبان تو کسی گونگے کی طرح بند ہو گئی تھی۔ میرے دل کے دھڑکن کی آواز بھی مجھے سنائی دے رہی تھی۔ حیران کی بات تھی کہ اچانک گائے دائیں طرف مڑی اور چلی گئی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں پٹائی سے بچ گئی۔ اس کے بعد آئندہ میں کہیں جاؤں تو گلیوں سے گزرتے ہوئے دور سے دیکھ کر چلتی۔